بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کے ایام گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے کو ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں عمومی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بہت سارے احباب روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں عبادات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم میں خاص رات آتی ہے جس میں عمومی طور پر ہماری مساجد کے اندر عبادات کا، نوافل، تسبیحات، وظائف، دعائیں، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی اور شاید اس توجہ نہ ہونے کی وجہ سے جملہ عبادات کا، جملہ وظائف اور مناجات کا ہم صحیح جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، اس کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس آنے والی رات میں اور اس مہینے کے اندر عبادات کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا اور اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے، تو ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے گناہوں کا بھی بیان فرمایا کہ جن کے کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ ہم ان راتوں میں یا خاص اس رات کے اندر جب عبادات کی طرف متوجہ ہوں، عبادت کی طرف ایک ذہن بنے اور ہم مساجد کی طرف یا اپنے گھروں میں مصلی پر جو ہے وہ آنے کا ذہن ہمارا بن جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر ہم اپنا جائزہ لیں اور عبادت کو توبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، یعنی کہ عبادت سے پہلے توبہ کا اہتمام کریں اور پھر جو ہے وہ اپنی عبادت کی طرف بڑھنے کا سلسلہ کریں۔ میں یہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو کہ حضرت سیدنا دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ توبہ کے بغیر درست نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جس عبادت کے ساتھ توبہ کو شامل نہ کیا